السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک ہمیں ہر بری نظر اور ہر برے لوگوں سے بچا کے رکھے، آمین۔ اچھا، آج میں بات کروں گا کہ لوگوں کو سکسیس کیوں نہیں ملتی، لوگوں کو کسی بھی کام میں سکسیس کیوں نہیں ملتی۔ اچھا، اس کی جو ہے بہت بڑی ایک وجہ ہے، وہ آپ سنیں، کیونکہ اس وقت تمام لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں، ایک بزنس کے چکر میں ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے انداز سے، بہت اچھے سیٹ اپ سے وہ سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن جلد ہی وہ تمام چیزوں سے وینڈ اپ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے میں نے سوچا کہ ویڈیو بناؤں اور اس میں بتاؤں کہ لوگ سکسیس کیوں نہیں ہوتے اور اپنے معاملات کو، تمام معاملات کو اتنے خرچہ کرنے کے بعد وینڈ اپ کر دیتے ہیں۔ تو میری اس ویڈیو کو آخر تک سنیے گا۔ یقیناً وہ پوائنٹ اگر آپ نے نوٹ کر لیے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھی کبھی بھی کسی بھی مراحل میں ناکام نہیں ہوں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے بڑی ناکامی کی وجہ کسی بھی بزنس میں، چاہے آن لائن ہو، چاہے سوشل ورک ہو، کسی بھی بزنس، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو، یا کوئی شاپ کھول لیتا ہے، کسی بھی حوالے سے سب سے بڑی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہم جلد بازی میں بہت رہتے ہیں، اتنی موٹیویٹ ہوتے ہیں، اپنے معاملات کو اسی طرح جلد سے جلد نپٹاتے ہیں اور بس سوچتے ہیں کہ بس 2 دن میں ہمارے سارے کام ہو جائیں اور ہمارے ہاتھ میں پیسہ آ جائے۔ تو دوستوں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کبھی بیٹھیں اور آج آپ ان کی بات سنیں گے تو آپ حیرت کریں گے کہ اتنی تکلیف، بہت لگن ہے، اور سب سے بڑی چیز بہت صبر ہے، تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو میں چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں، اس کو سنیں تو آپ کو ساری چیز خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک گاؤں کے اندر ایک آدمی تھا، وہ ہر طرح کے معاملات پہ ناکام ہو چکا تھا، نوکری اس کے پاس نہیں تھی، گھر میں بے روزگاری، فاقہ فاقی کا عالم، پریشان حال، روز نوکری کے لیے نکلتا، اس کو ناکامی ملتی، کافی عرصہ وہ بے روزگار رہا، حتیٰ کہ اس نے اب موت کو ہی گلے لگانا بہتر سمجھا۔ تو ایک راہ سے وہ گزر رہا تھا، اس راہ پہ اس کو بڑی کتاب ملی، اس نے وہ کتاب اٹھائی اور اس کو پڑھتا چلا گیا۔ گھر پہنچا، کتاب سے آنے رکھی اور لیٹ گیا، کیونکہ اس کو پتا تھا گھر میں کھانے کو کچھ ہے نہیں، تو کیا کسی سے بات کرے، کچھ اس موقع پہ اچھا بھی نہیں لگتا۔ بہرحال وہ لیٹ گیا، لیٹے لیٹے خیال آیا کہ مجھے راستے میں پڑھی کتاب ملی تھی، آخر اس کتاب میں تھا گیا۔ اس نے سوچا فارغ تو ہوئی، اس بک کو ہی ریڈ کر لوں۔ تو وہ بیٹھے بیٹھے ریڈ کر رہا تھا بک کو، جو اس کو پڑھی راستے سے ملی تھی۔ ریڈ کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا، ایک جگہ پہ اس نے پڑھا کہ صبح سویرے سمندر کے کنارے ایک پتھر صبح وہاں ملتا ہے، کہ صبح سویرے سمندر کے کنارے ایک پتھر ہوتا ہے جو ڈیلی وہاں نکلتا ہے۔ اس پتھر کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ وہ پتھر جس کسی کو بھی مل جائے اس کے نصیب جاگ جاتے ہیں، اور اس پتھر کی پہچان، جب وہ پتھر اٹھائیں گے تو وہ پتھر گرم ہوگا،
بس اس پتھر کو آپ نے تلاش کرنا ہے، آپ کے نصیب بدل جائیں گے۔ تو اس نے سوچا کہ میں ڈیلی تو باہر نکلتا ہی ہوں نوکری کی تلاش میں، چلو آج اپنے نصیب کو دیکھتے ہیں، اپنے نصیب کو آزماتے ہیں۔ رات کو بہت خوش ہو کے سویا کہ اللہ پاک نے مجھے ایک ذریعہ دیا۔ سویا، جب صبح اٹھا، نہ ناشتہ کیا، نہ کسی سے بات کی، بس اٹھا اور چلا گیا سمندر کے رخ۔ سمندر پہنچا، وہاں پر وہی اس کو خیال آیا کہ مجھے پتھر تلاش کرنا ہے جو گرم ہو، جو میری تقدیر بدل سکتا ہے، میرا نصیب بدل سکتا ہے، میرے حالات بدل سکتا ہے۔ پتھر اٹھاتا، دیکھتا ٹھنڈا ہے، پھینک دیتا۔ پتھر اٹھاتا، دیکھتا ہے ٹھنڈا، پھر پھینک دیتا۔ اسی طرح اس کو پورا دن گزر گیا، پر وہ پتھر جو اس کا نصیب بدل سکتا تھا، وہ پتھر اس کو نہ ملا۔ وہ گھر مایوس ہو کے چلا گیا۔ گھر پہنچا، گھر میں وہی نفسا نفسی کا عالم۔ پھر رات خیال آیا پھر بک کو پڑھوں۔ وہ بک کو پڑھتا رہا تو آگے لکھا تھا، ہمیں ہارنا نہیں ہے، پتھر روز نکلتا ہے، ہمیں تلاش کرنا ہے، کیونکہ نصیب بدلنے والا پتھر آپ کو کبھی بھی مل سکتا ہے۔ تو رات کو پھر خوش ہو کے سوتا ہے کہ چلو صبح ٹرائی کرتے ہیں۔ پھر سمندر کنارے جاتا ہے، پھر پتھر اٹھاتا ہے، ٹھنڈا ہے، پھینک دیتا ہے۔ پھر پتھر اٹھاتا ہے، ٹھنڈا ہے، پھر پھینک دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کو 1 2 3 4 دن گزر جاتے ہیں۔ وہ بہت مایوس ہو جاتا ہے، بس اب اس کا خودکشی ہی کرنے کا دل کرتا ہے کہ بس نہ نوکری ہے، نہ گھر کے حالات بدل رہے ہیں۔ وہی کتاب بھی پڑھی میری تقدیر بدل سکتی تھی، لیکن شاید میرے نصیب میں، میرے مقدر میں کچھ بھی نہیں۔ پھر اس وقت کہتا ہے کہ چلو ایک آخری چانس، آخری دن 5ویں دن جا کے دیکھتا ہوں، تلاش کرتا ہوں، کیا پتہ مجھے وہ پتھر مل جائے اور میرا نصیب بدل جائے۔ تو دوستوں، 5ویں دن صبح سویرے وہ پھر گھر سے نکل جاتا ہے، سمندر کے کنارے تلاش کرتا ہے اس پتھر کو، اٹھاتا ہے، ٹھنڈا ہے، پھینک دیتا ہے۔ پھر اٹھاتا ہے، ٹھنڈا ہے، پھینک دیتا ہے۔ پھر اٹھاتا ہے، ٹھنڈا ہے، پھینک دیتا ہے۔ اب اس کے غصے کا عالم، 5واں دن پتھر نہیں مل رہا، نصیب نہیں بدلیں گے، تقدیر نہیں بدلے گی۔ غصے کے اندر پتھر اٹھاتا ہے، ٹھنڈا ہے، پھینک دیتا ہے، اٹھاتا ہے، ٹھنڈا ہے، پھینک دیتا ہے، اٹھاتا ہے، ٹھنڈا ہے، پھینک دیتا ہے، اٹھاتا ہے، ٹھنڈا ہے، پھینک دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے ہاتھ میں گرم پتھر لگتا ہے، اس کے غصے کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ تیز پتھر اٹھاتا ہے اور تلاش کرتا ہے، ٹھنڈا ہے، پھینک دیتا ہے۔ اس سے اس کے ہاتھ میں گرم پتھر آتا ہے اور وہ تیزی سے اس کو بھی پھینک ڈالتا ہے۔ ساری محنت، سب کچھ اس کے ہاتھ آیا، ہاتھ میں نہ رہا۔ دوستوں، کتنی بڑی مسٹیک اس کے ہاتھ سے ہو گئی کہ ہاتھ آیا نصیب، ہاتھ لگتے ہی ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ ہے صرف میسج آپ لوگوں کے لیے کہ جلد بازی کی وجہ سے انسان اپنے ہاتھ آئے نصیب کو بھی ہاتھ سے نکال دیتا ہے۔ دوستوں، آپ کو یقیناً میری اس بات کا مقصد، میرا میسج کا مقصد سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس کہانی کے اندر بھی اس انسان نے اپنی جلد بازی کے چکر میں اپنے سارے معاملات، اپنی ساری تقدیر، اپنے سارے نصیب اپنے ہاتھوں ہی تلے سمندر میں پھینک دیے، اور یہی غلطی سب کچھ
ہم یہ خود اپنے ہاتھوں کر رہے ہیں کہ ہمیں ہر طرح کی بزنس آفر ہوتی ہے، آئیڈیاز ملتے ہیں، طرح طرح کی ہمیں ٹپس ملتی ہیں، ہم کرتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں، نہیں فائدہ ہوتا، ہم اپنے ہاتھ سے پھینک دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے دوستوں، ہر چیز کے اندر ایک ٹائم ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دوں، میں اگر کہوں کہ میرے ہاتھ میں ایک درخت ہے جو کہ پھل دے گا، تو آپ یقین نہیں کریں گے۔ میں آپ کو ثابت کرتا ہوں، میرے ہاتھ میں ایک بیج ہے، اس بیج کو اگر میں کل بھگو دوں تو وہ ایک پودا نکلے گا، پھر میں اس کی پرورش کروں تو ایک چھوٹا درخت بنے گا، پھر پرورش کروں تو ایک وقت آئے گا وہ پھل دے گا، اور اس پھل سے میں بزنس کروں گا، اور پھر چاہے میں اس کو پانی دوں یا نہ دوں، وہ پھل مجھے دیتا رہے گا۔ تو دوستوں، ہمیں اپنے بزنس کی پرورش کرنی ہے۔ ہم ہر کام جلد بازی اور جلد سے جلد منافع کے چکر میں رہتے ہیں تو ہم بہت بڑے نقصان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، کوئی بھی کام شروع کریں، سب سے پہلے اس کی بیسک دیکھیں۔ اور دوستوں، سب سے اہم بات ہے، اگر آپ نے میری یہ بات سن لی، زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ دوستوں، اگر آپ نے سکسیس لینی ہے، کامیاب ہونا ہے، اپنی زندگی بدلنی ہے، اپنی لائف کو چینج کرنا ہے، تو کامیاب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں۔ اپنی کامیابی کی ہر بات کامیاب انسان سے شیئر کریں۔ اپنی کامیابی کی بات اگر آپ نے ان لوگوں سے شیئر کریں جن کے جیب میں ایک روپیہ نہیں ہوتا، اگر آپ ان سے شیئر کریں گے تو کل وہ آپ کو بھی اپنی ایسا بنا دیں گے۔ لیکن اگر آپ کسی کامیاب انسان سے اپنی بات کو شیئر کریں گے تو وہ آپ کو اپنی کامیابی کی باتیں مزید بتائے گا، وہ آپ کو مزید راستے بتائے گا۔ تو دوستوں، سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی ہر بات ان لوگوں سے شیئر کرتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کل ان کا کیا ہونا ہے اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر اپنی لائف کو بدلنا ہے، چینج کرنا ہے، جلد بازی سے کام نہ لیں، اچھے لوگوں میں بیٹھیں، بزنس مین لوگوں سے ٹائم لیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کی لائف کیسے چینج ہوئی، تو وہ آپ کو اپنی ایک لائن بتائے گا، اپنی لائف کی وہ ساری پریشانیاں بتائے گا، ساری مشکلات بتائے گا، لیکن اپنی کامیابی کی باتیں بھی بتائے گا۔ وہ جو گاڑی بنگلہ جو اس نے لیا ہے وہ سب بتائے گا آپ کو، کیونکہ جو چیز دکھتی ہے وہ بکتی ہے دوستوں۔ اگر آپ ناکام انسان سے پوچھیں گے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں تو کچھ ہے ہی نہیں نا، خالی پاکٹ کے علاوہ، تو وہ آپ کو بھی خالی پاکٹ کی طرح کر دے گا۔ کہ جب کسی آپ کامیاب انسان سے ملیں گے تو وہ آپ کو ثبوت دکھائے گا کہ اس کام سے مجھے یہ فائدہ ہوا، اس کام سے مجھے یہ فائدہ ہوا، اور اس کام میں مجھے اتنا ٹائم لگا، اس کام میں مجھے اتنا ٹائم لگا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ کوئی بھی کام اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس کی تمام نالج، تمام بیسک اس کی حاصل کریں، چاہے وہ 1000 روپے کا بزنس سے آپ کیوں نہ اسٹارٹ کریں۔ دوستوں، اس کی نالج، اس کی بیسک اور اس پر ٹائم لگتا ہے، ان 3 چیزیں اگر آپ کے اندر ہے تو آپ یقیناً 100% آپ کامیاب ہیں اور ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو، میری یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ میری بات سے ضرور سبق حاصل کریں گے، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور آگے شیئر کر دیں، تاکہ ان لوگوں کے لیے ایک یہ بہت بڑا پیغام ہے جو اس وقت مایوسی کی حالت میں اپنے آپ کو کوس رہے ہیں، اپنی لائف برباد
کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ یہ میسیج ان تک پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ آپ ایک کامیاب انسان ہیں، آپ ایک دن کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنی لائف چینجنگ کے اندر دوستوں اپنے دل کی سنیں، کسی اور کی نہ سنیں۔ جس دن آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو آپ زندگی کی اونچی اڑان جس طرح شاہین اڑتا ہے اس طرح آپ بھی اڑنے لگیں گے۔ تو آپ مجھے اجازت دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میں اس طرح کے تمام میسیج آپ تک پہنچاتا رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔